بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں بہت ہی بابرکت ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آخری 10 راتیں شروع ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو نماز اور عبادت کے لیے جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور اپنے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے تیار کرتے۔ بلا شبہ یہ ایک خاص وقت ہے اور ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے رمضان کے ان آخری 10 دنوں میں نئے عزم اور احساس کے ساتھ داخل ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادات اور دعائیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بہت سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ گناہ سے بڑھ کر جس چیز سے بچنا ہے وہ اس قیمتی رات کا وقت ہے۔ اس قیمتی رات کا وقت ضائع کرنا، لوگوں کے ساتھ غیر ضروری میل جول کرنا، بحث کرنا، خریداری کرنا وغیرہ۔ ہر کسی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تکنیکی طور پر رات مغرب غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، اور اس بات پر دھیان دیں کہ اس وقت سے لیلۃ القدر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور رات کے ساتھ ساتھ یہ وقت بھی گزرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی مومن اپنے رب کی اطاعت اور اپنے اعمال صالح میں اضافے کا خواہش مند ہے تو اسے اس رات کو عبادت و اطاعت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس کے لیے یہ سہولت ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس رات کی دعا تقدیر کو بدلنے کی سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ رات شب قدر جیسی بابرکت رات ہے۔ اس رات اور خدا سے استغفار کرنے میں بھی ایک خاص ربط ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ لیلۃ القدر کے لیے ایک اور فائدہ مند دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک تسبیح سبحان اللہ کہنا دوسرے اوقات میں 1000 تسبیح پڑھنے سے افضل ہے۔ لہذا شب قدر میں اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ کی ایک تسبیح ضرور کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر کی اس بابرکت رات میں دوستو ہمیں اپنے محروم والدین کے لیے بھی خصوصی دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمارے والدین نے ہماری پرورش کے لیے بہت قربانیاں دیں، ہم ان کے احسان کا بدلہ کبھی نہیں دے سکتے، لیکن ایک بہترین چیز جو آپ کر سکتے ہیں یہ ہے کہ ان کے لیے مسلسل خلوص سے دعا کرتے رہیں، چاہے وہ اب ہمارے ساتھ نہ بھی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہنے کی ترغیب دی ہے، بے شک دعائیں ان کو فائدہ دیتی رہیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں
سوائے تین دین، ایک مسلسل صدقہ، وہ علم جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور ایک نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے، میرے والدین کو اور مومنوں کو اس دن بخش دے جس دن فیصلہ ہوگا۔ ایک اور قرآنی دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ دوستو، اگر اللہ نے چاہا تو میں جلد ہی مختصر اور آسان دعاؤں کی ایک اور ویڈیو شب قدر سے پہلے آپ سے شیئر کروں گا، تاکہ آپ ان دعاؤں سے لیلۃ القدر میں فائدہ اٹھا سکیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔